ہم ابھی آئے ہیں علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کی طرف. ان سے ہم جانیں گے, معروف عالم دین ہیں, اسکالر ہیں, پی ایچ ڈی کے تھیسس کر رہے ہیں, اور مقصد صرف یہ ہے کہ یار ہم ایٹ لیسٹ جو کر رہے ہیں اس کی انٹینسٹی کو سمجھ سکیں. علامہ حشام الہی ظہیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سر, بات یہاں پر یہ ہے کہ آج ہر بندہ پی ایچ ڈی ہے جادو پہ. پہلے ہوتا تھا کسی کو پتہ ہے, ماڈرن لوگوں کے بارے میں وہ جادو پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن جب ہم جدیدیت کی طرف گئے ہیں ویسے ویسے ہم شدیدیت کی طرف بھی جاتے جا رہے ہیں, اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کب ٹریک سے اتر گئے. بڑا وظیفہ سنا, یا جبار ہو یا قہار ہو. اچھا, نماز پڑھیں نہ پڑھیں یا جو بھی ہے, لیکن اس بابرکت ترین اللہ کے اسماء الحسنہ کو آپ استعمال کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے مذموم مقاصد کے لیے. تو کیا یہ قرآن پاک کی یا اسماء الحسنہ کی بے حرمتی نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے جو بات کی, یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو دعا ہے یا بد دعا ہے, بد دعا کی بھی قسم ہے. بد دعا وہ بندہ دے سکتا ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو, لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کی ناموں سے یا اللہ کے کلام سے کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو خلاف شریعت ہے, وہ تو درست ہی نہیں, وہ تو درست ہی نہیں ہے, وہ تو جائز نہیں ہے. جادو کرنے کے طریقوں کی کتابیں اسٹیشن کے اوپر بکا کرتی تھی, اب وہ ساری چیزیں نیٹ کے اوپر آ گئی ہیں. اچھا پھر آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, یہ جو اپنے آپ کو جدید جو آپ لبرل اور سیکولر طبقہ ہے, جو ویسے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو کہتا ہے انسانیت, سب سے زیادہ آج وہ اس میں مبتلا ہے, جو بظاہر بڑے ماڈرن میک اپ زدہ چہرے. اور اب یہ بات لوگ شاید سمجھیں کہ ہم صرف تنقید برائے تنقید کہہ رہے ہیں. میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ ڈیفینس اور کینٹ کے معزز اور بڑے بڑے محترم جو گھرانے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ماڈ اسکاٹ کہتے ہیں, اور وہ ایلیٹ کلاس کی جو بچیاں وہ ایک دوسرے کے اوپر جادو کر رہے ہیں نیٹ سے حاصل کر کے علم. اچھا, اور وہ پھر آ جاتے ہیں, دوسرا جو متاثرہ فریق ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا تو میں نے جواب میں یہ کیا. اندازہ لگائیں کہ آپ اس کا جواب بھی جادو سے دے رہے ہیں, اور وہ آپ سارے طریقے نیٹ سے سمجھ رہے ہو, آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کفر نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کاہن کے پاس جائے, کاہن وہ ہوتا ہے جو حمزات سے خبر لے کے آپ کو آپ کا ماضی بتاتا ہے, مستقبل کی بات نہیں ہو رہی, ہاں یہ ماضی بتاتے ہیں البتہ کاہن. تو رسول اللہ نے کہا اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہے, بطور پلنٹی پڑھے گا لیکن قبول نہیں ہوگی, یعنی پلنٹی ہے. تو ہم تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہم کاہنوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں, کاہنوں کو, جادوگروں کو. پوری دنیا کے مذاہب میں جادوگر واحد ایک ایسا اجماعی مسئلہ ہے, آپ حیران رہ جائیں گے, شاید لوگوں کو اس بات کا بھی نہیں پتا کہ وچ کرافٹ کی دنیا کے ہر مذہب میں سزا کیا ہے؟ موت. وچ کرافٹ عیسائیوں میں بھی موت ہے, یہودیوں میں بھی موت ہے, اسلام میں بھی موت ہے. یعنی جادوگر اوتھینٹک ثابت ہو جائے یہ جادوگر ہے. لوگوں کے درمیان تفریق کرتا ہے طلاق کے حوالے سے, یہ لوگوں کے اوپر بیماریوں کا حملہ کرتا ہے. تو یہ یہاں ابھی آپ نے جو ذکر کیا نا کہ بہت سارے ایسے لوگ اب خود اس قسم کے عملیات میں پڑ گئے, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے, ابھی ہم اپنا جو پروگرام کر کے آئے ہیں اور اس میں جو ہمارا بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس پہ انکشافات کیے ہیں, اب تو جادوگروں کے جو کاروبار ہیں وہ ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ خود اس کام میں پڑ کے گھروں کے اندر انہوں نے چلے کاٹنے شروع کر دیے. یہ آپ نے 100% درست بات کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ابھی آپ نیٹ کھولیں, جادو کے طریقے موجود ہیں, جادو کرنے کے طریقے موجود ہیں, وہ 7 معروف طریقے جو پہلے سینہ بہ سینہ ہو چکے ہیں ویسے لوگ, بھی لگ رہا ہے اب مجھے بتائیں, اور وہ شرکیہ عملیات ہیں, وہ شرکیہ عملیات ہیں, کفریہ. اب آپ بات سمجھیے, 2 ہی طریقے ہیں, یا گندے الفاظ کر لو یا شیطان نہیں, گندے الفاظ بول کے جادو کیا جائے, یا شیطان جنات کے ذریعے جادو کیا جائے. یعنی آپ اپنے حمزات کو کہیں یار فلاں کو یہ نقصان پہنچا دے, وہ کسی حد تک تو پہنچاتا ہے, البتہ اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کا ایک سسٹم بھی بنایا ہوا ہے. ایک سسٹم ضرور ہے کہ آپ کے آگے پیچھے فرشتے مقرر ہیں جو آپ کو اس طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ مثال دے رہا ہوں, انسان جھوٹ بول رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کا فرشتہ دور ہو گیا. اب اس وقت تو اٹیک ہو جائے گا. آپ بے حیائی کا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس وقت تو رحمت کے فرشتے آپ کے دائیں بائیں نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود وہ لوز جگہ دیتے ہیں, جہاں سے دروازہ دیتے ہیں جہاں سے شیاطین حملہ کرتے ہیں. اللہ معاف کرے, ہم مطلب ایک تو عبادات سے, نماز سے اتنا دور ہو چکے ہیں, ہم اپنا پاکی سے دور ہو چکے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. زبان سے کہہ, اور یہ بات سنیں, یہ بات صرف آپ تصور کریں کہ کہہ کون رہا ہے. آج ہم اگر اذان ہو رہی ہے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور یا ہم اپنے دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں, سر میں دہل جاتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہدایت دے. ہم اتنے مردہ دل کیسے ہو گئے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے, اور ہم نماز نہ پڑھنا تو ایک اور بات, ہم کفر میں چلے گئے ہیں, باقاعدہ کافر نماز نہ پڑھنا بھی بذات خود کفر ہے. اگرچہ
لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ مولوی بڑی سخت بات کرتے ہیں, انسانیت سب سے بڑا دین ہے, لیکن اسلام زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, اس کا اظہار اپنے اعمال سے بھی تو. کس نقصان میں جائے گا؟ مثال ہے سزا نہ ملے, لیکن اللہ کی طرف سے کیا جادو پلٹ کے اس کے وبال کا وہ خود بھی شکار ہو رہے ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جادوگر کا انجام بد ہے, جادوگروں کا انجام بد ہے. کرنے والے کا تو ہے ہی بد ہے نا, وہ بہت برا تھا. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جادوگر بے اولاد ہو کے مرتا ہے, اس کی اولاد اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوتی, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. یہ باتیں ساری کی ساری موجود ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پبلک کو ایک چیز کی اویئرنیس کم از کم ضرور ملے کہ اگر بالفرض آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ میرے پہ جادو ہے, کسی عامل نے آپ کو بتا بھی دیا. ایک بات یہ بھی کہہ دوں, ہمارے معاشرے میں نا ہر عامل اصلی ہے جب تک پکڑا نہ جائے. جو پکڑا جائے وہی جعلی ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں جعلی عامل بہت ہے. لیکن آپ کو کسی مستند عالم دین نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ واقعی اس کے اوپر جادو ہے, تو آپ دیگر عاملوں کے پاس نہ بھاگیں, اللہ کے لیے خود علاج کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس طرح خود جادو ہو جاتا ہے خود علاج بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے میں ایک وظیفہ ضرور بتانا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ صبح شام 100 دفعہ پڑھ لیں. 40 سال پرانا جادو, 100 سال پرانا جادو, میں گارنٹی سے کہتا ہوں 40 دن تک جو صبح اور شام 100 دفعہ پڑھ لے گا, اللہ کے فضل و کرم سے جادو اور جنات ہر طرح کا جادو ختم. ہمارے گھروں کے اندر یہ سارے معاملات جب چلے گئے ہیں, اس کے لیے کیا کو مشورہ دیتے ہیں؟ ان کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے, اور دوبارہ میں تو کہتا ہوں تجدید ایمان اور تجدید اسلام کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ وہ طبقہ فکر جو ویسے تو توہم پرستی سے دور ہے, لیکن جادوگر یعنی جادو کے اوپر ان کا ایمان اتنا خود کرنا شروع ہو گیا. یہ بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے, اور معاشرے کے لیے بہت بڑا المیہ. بہت شکریہ. علامہ حشام علی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میں ذاتی طور پر ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں انہوں نے بھی اپنا ایک حصہ ڈالا ہے.